Assalamu alaikum. Welcome to GeoSky. Today we are going to talk about a fundamental concept in GIS, and that is shapefile. So let's begin. अच्छा, शेप फाइल को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फाइल क्या है। तो सिंपली अगर हम अपनी डेली लाइफ से देखें तो फाइल एक फिज़िकल फोल्डर होता है जिसमें हम पेपर रखते हैं। सेम इसी तरह अगर डिजिटल फाइल को हम देखें तो इसमें हम अपना टेक्स्ट फाइल या अपने इमेजेस या अपने ऑडियो वगैरह रखते हैं। अगर आप इसको देखें तो डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें हम टेक्स्ट रखते थे, CSV वगैरह हो गए, MP3, JPG, इसमें इमेज रखते हैं। सेम बिल्कुल यही कंसेप्ट GIS के लिए भी, शेप फाइल के लिए भी है। शेप जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, उसमें हम शेप रखते हैं। शेप क्या होती है? ज्योमेट्री क्या है? उसमें आपके पॉइंट होंगे, आपके लाइन होंगे, आपके पॉलीगॉन होंगे। इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और उसी फॉर्मेट में फिर ये हमें विजुलाइजेशन देता है पॉइंट, शेप और पॉलीगॉन के शक्ल में। तो आप सिंपली ये समझे कि ये एक कंटेनर है। शेप फाइल एक कंटेनर है जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन डेटा को स्टोर करता है, और जहाँ पे ये डेटा डिजिटल फॉर्म में होते हैं, 0-1 फॉर्म में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। अच्छा, याद रखिए कि ये शेप फाइल बेसिकली मजमूआ है डिफरेंट फाइल्स का, जिसमें सेवरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये हमें एक सारे मिल के हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है। ये इसकी एक बैकग्राउंड है। अगर आप देखें तकरीबन 8 इसकी वो है, अगर डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे कि आप कौन सा यूज़ करें। अगर ArcGIS 10.8 या इसकी मैं बात करूँ तो एक फ़ाइल जब आप शेप फाइल क्रिएट करते हैं तो इसके पीछे, मैं आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दूंगा, तो इसके पीछे 8 फाइल बन जाते हैं। ये सारे कंबाइन होके आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है। तो इसमें अगर पहले वाला हम देखें ना, तो इसमें SHP एक्सटेंशन SHP शेप फाइल है। इसमें ज्योमेट्री, जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन शेप जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, उस ये यहाँ पे से होते हैं। आपके कोऑर्डिनेट, अगर सिंपल में बात करूँ तो आपके कोऑर्डिनेट इस फाइल में से होते हैं। इसके अलावा आपका जो DBF फाइल है, इसमें एट्रीब्यूटेड डेटा, आप जितना डेटा ज्योमेट्री के बारे में, पॉइंट या लाइन के बारे में जितना डेटा सेव करते हो, उस DBS फाइल में से होता है। अगर इसमें एक फाइल भी मिस होना तो आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा। आप इस तरह जो अगर 3rd नंबर पे आप देखें PRG, तो इसमें आपके कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम का, हमने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया हुआ है, UTM यूज़ किया हुआ है, WG34 यूज़ किया हुआ है। और ये जो अगर 4th पे आप देखें ना, तो यहाँ पे 3 फाइल है, SHX, SBN और इस सम इस जस्ट ओनली फॉर एफिशिएंट क्वेरी एंड इंडेक्सिंग, यानी सर्चिंग आपको आसान हो जाती है। और डिफरेंट टाइप के सर्चिंग हो सकते हैं, वो आपके सिंपल इंडेक्स भी हो सकता है, और इसके अलावा आपका स्पेशल इंडेक्स भी हो सकता है। तो जिस तरह बुक्स वगैरह में अगर आप देखें ना, तो इंडेक्स यहाँ पे मैंने एक दी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इंडेक्स में अगर मैं इस वर्ड को इस बुक में ढूंढूँ, सपोज़ 1000-2000 पेज बुक हैं, तो मैं जस्ट 30 नंबर पेज पे जाके इजीली इसको एक्सेस करता हूँ। सेम कंसेप्ट यही है डेटा स्ट्रक्चर की, कि किस तरह आपने अपनी सर्चिंग को फास्ट बनाना होता है। तो ये अगर देखें, ये डेटाबेस स्ट्रक्चर है कि ये कहाँ पर पड़े हुए, तो ये पॉइंटर, ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे पीछे जो हो रहा है, जो प्रोसेस है, ये वो चीज़ है जिससे कंप्यूटर की सर्च जो है ना, वो आपका वो ज़रा तेज़ हो जाता है। तो ये तीनों फाइलें, आप बस यही अभी समझे कि ये इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है आपका, और वो एफिशिएंट वे में आपको डेटा जल्दी प्रोवाइड कर देता है। इस तरह XML जो फाइल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये मेटा डेटा है कि ये फ़ाइल
کس نے کریٹ کیا ہے، کون سے ٹائم پہ کریٹ کیا ہے، کون سا ڈیٹا اس نے یوز کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے. اور جو 7 نمبر ہے، 7 نمبر پہ یہاں پہ تو میں نے چلو یہ تینوں شاعروں کو کمبائن کیا ہوا ہے، لیکن اگر اس پی جی کو ہم دیکھیں تو یہ ہے کوڈ پیج فائل. یہ کیا کرتا ہے، اس میں ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس کے تھرو جو کریکٹر ہیں وہ ایکوریٹلی آپ کے ڈسپلے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ایبریویشن اگر آپ دیکھیں نا، سی پی جی کوڈ پیج فائل، یعنی جس طرح یونیکوڈ ٹرانسفر فارمیٹ 8 بٹ والا ہے، تو یہ چیزیں سمپلی آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ جتنے فائل ہیں یہ ریکوائر ہوتے ہیں سارے ورک ٹوگیدر تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ پکچر پرووائڈ کریں اس شیپ فائل کی. اچھا، اگر میں اس کو ایک ڈیمانسٹریٹ کروں آپ کو، آر جی ایس کو میں اوپن کر لیتا ہوں. میں نے آلریڈی اس کو اوپن کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو یہ میرے پاس ایک شیپ فائل ہے، یہ نیٹ ورک، اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اس کو ابھی آپ فی الحال اس کو کنسیڈر کریں. یہ ایک نیٹ ورک ہے، ایک لائن ہے. اگر اس کو میں سیو ایز کروں، ڈیٹا کو ایکسپورٹ کروں، آپ دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈیمو میں سیو کر لیتا ہوں اور اس کو میں کوئی نام دیتا ہوں. چلو میں اس کو نام دے جیو اسکائی. ٹھیک ہے، مجھے کہہ رہا کہ یہاں پہ آپ یو وانٹ ٹو سیو دا ڈیٹا، یہ میں کہتا ہوں کہ یس سیو. ٹھیک ہے، اس کو میں کوئی کلر دے دیتا ہوں، لیٹس اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں. اب میں اس فائل کو چیک کر لیتا ہوں جو ابھی میں نے کریٹ کیا ہوا ہے ڈیمو کے اندر. اب دیکھیں کتنے فائل ہے، یہ والا اوپن ہے آر جی ایس، تو اس لیے یہ دیکھیں ابھی لاک اس پہ لگا ہوا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ 9 ہے، یہ اس لیے یہ والا انکلوڈ ہے کہ یہ جی ایس میں ابھی اوپن ہے. اگر میں کلوز کروں تو یہ آف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی ابھی یہاں سائز بھی دی ہوئی ہے اور یہ ایکسٹینشن بھی. آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی اگر میں اس پروجیکشن اس فائل کو اوپن کروں نوٹ پیڈ پلس پلس میں، تو یہ پروجیکشن آپ دیکھیں. یہ اس کو، یہ آپ کا پروجیکشن سسٹم ہے. کون سا پروجیکشن سسٹم یوز ہوا ہے، تو یہ سارے نارتھنگ فار ایسٹنگ، تو یہ پروجیکشن سسٹم کا پورا ڈیٹا آپ کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں سے اگر میں سپوز لیٹ سے یہ پروجیکشن سسٹم میں اس سے کسی اور جگہ میں اس کو کٹ کر کے باہر کر دیتا ہوں نا. ٹھیک ہے، میں نے یہاں اس کو کیا، میں جا کے اس کو ریموو کر کے دوبارہ دے تو یہ دیکھیں یہ باؤنڈری ہے مانسیرا کی، ہری پور ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ باؤنڈری کی. ٹھیک ہے، ایک جیو ریفرنس باؤنڈری ہے. اب میں چیک کرتا ہوں، میں نے پروجیکشن سسٹم اس سے ہٹا دیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آیا یہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ڈیمو. اب یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے کہ دا فالوئنگ ڈیٹا سورس یو ایڈیڈ آر مسنگ اسپیشل ریفرنس. ابھی چونکہ میں نے اس فائل سے یہ جو پروجیکشن سسٹم ہے یہ میں نے ہٹا دیا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن تو ڈسپلے ہوں گے لیکن یہ جیو ریفرنس نہیں ہوں گے، یعنی اپنی جگہ جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ یہ ڈسپلے نہیں ہوں گے، بٹ could not be projected. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مانسیرا میں پہلے آ رہا تھا، اب بھی ایڈ ہو گیا ہے، لیکن اگر میں اب اس کو زوم کروں تو یہ کسی اور جگہ پہ ہوگا. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پروجیکشن سسٹم ہے نہیں، یہ ڈسپلے نہیں ہو رہا جہاں سے یہ جو کوآرڈینیٹ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس کو میں پھر ریموو کر کے جو ڈیٹا ہے پروجیکشن سسٹم، یہ والا ڈیٹا جو میں جہاں پہ پروجیکشن سسٹم اس کا سیو ہے، اس کو میں کاپی کر کے بلکہ ادھر سے کٹ کر کے اس میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ابھی ڈسپلے ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی یہ ڈسپلے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو اگر دیکھیں نا تو سر آپ کو صرف ایک ہی فائل نظر آ رہا ہے، اور سارے فائل نظر نہیں بلکہ ایک ہی فائل ہے جو مین فائل جس کو ہم بولتے ہیں ایس ایچ پی شیپ فائل. یہ دیکھیں اب آ گیا کیونکہ اب پروجیکشن سسٹم یہاں پہ پلاٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیپ فائل یہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ فائل ہے،
اگر اس میں سے ایک بھی مسنگ ہو، مین تو یہ ہے، یہ اسے شیپ فائل، ایس بی ایکس، ایس بی این اور ڈی بی. لیکن یہ آپ جب اس کی لائن ویژولائزیشن وغیرہ ہو یا اور ہو تو یہ پروجیکشن سسٹم یہ امپورٹنٹ. تو اس کے اگر اس میں سے کوئی بھی مسنگ ہو تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ صحیح ایکوریٹلی ڈسپلے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو آپ ایگزامل کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہو کہ ڈیٹ آف کریشن، اس کو آپ پھر ہینڈل وغیرہ کر سکتے ہو کہ کب سے کریٹ ہوا ہے، اس کی ڈیٹ آف کریشن کس نے کیا ہے، پوری ڈیٹیل اس میں دی ہوئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ اس کو ڈی بی فائل کو ایکسل میں اوپن بھی کر سکتے ہیں. میں ایکسل میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. ڈیمو کے اندر ہے ڈی بی فائل. تو یہ دیکھیں اس میں جتنا جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے نا ایٹریبیوٹیڈ ڈیٹا، وہ پورا کا پورا یہاں پہ سیو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اوور ویو ہے، یہ فائل شیپ فائل. تو جب بھی آپ نے کسی کو یہ بھیجنا ہو، سینڈ کرنا ہو، تو آپ نے کمبائنڈ اس پورے فائل کو کاپی کر کے یا زپ کر کے آپ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے جاتے ہیں. یہ تو ایک ڈیمانسٹریشن ہو گئی. ہاں، پھر وائی شیپ فائل میٹر. دیکھیں یہ ایزی ٹو شیئر اور ٹرانسفر ہے، ایک دوسری جگہ دوسری جگہ ہم ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور بہت سارے صرف یہ نہیں ہے کہ آر جی ایس میں ہم یوز کرتے ہیں، کیو جی ایس میں بہت ساری جی ایس کے سافٹ ویئر ہے جس میں ہم شیپ فائل کو یوز کر سکتے ہیں. فلیکسیبل ہے اور کسٹمائزیبل ہے. ابھی جب آپ ڈیٹا سیٹ، فیچر ڈیٹا سیٹ اور یہ چیزیں پڑھو گے نا تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا کہ شیپ فائل کیا ہے. اور اس میں بہت ساری ٹائپ اور بھی ہیں، اس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو شیپ فائل ایک بنیادی کنسیپٹ ہے جی ایس میں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کنٹینر ہے جس میں ہم ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں. کون سا ڈیٹا؟ کوئی جغرافک ڈیٹا. جغرافک ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس پوائنٹ ہے، لائن ہے، پولیگان ہے. اور یہ میک اٹ ایزی ٹو اسٹور، شیئر، اور اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فردر اس کے بارے میں کچھ پڑھنا ہو نا تو ایزلی کا ایک شیپ فائل ڈاکیومنٹ ہے، آپ اس کو فردر اس کو پڑھ سکتے ہو. یہاں پہ میں نے اس کو ایک ریفرنس دیا ہوا ہے. یہ 34 پیجز ہیں اور اس میں آپ وائی شیپ فائل، اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن ہے، مین فائل. تو یہ چیزیں پورے ڈیٹیل جو آگے فردر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کو فریلی اویلیبل نیٹ پہ آپ اس کو شیپ فائل بائی ایزیلی نام دے کے آپ اس کی پی ڈی ایف کو اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہاں، تھینک یو.